باجوڑ میں آپ ایک سوال کا جواب دے سکتے باجوڑ میں آپ کی پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کو عوام نے بھاری اکثریت کے ساتھ شکست دی اور شہید ریحان زیب کے بھائی مبارک زیب کو بھاری اکثریت سے جتوا لیا. تو ویل بھی کیا اب آپ دل بڑا کر کے باجوڑ کے عوام کا فیصلہ قبول کر کے مبارک زیب کو ویلکم کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک باجوڑ کا تعلق ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بائی الیکشن ایسا تھا کہ ریحان زیب صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد یہ الیکشن ہو رہا تھا اور ریحان زیب کا بھائی مبارک زیب آیا تھا، میرے پاس ٹویٹر آیا تھا. ہمیں ایک پرابلم سے پیش ہونا ہو رہا تھا اور وہ ہمارا یہ پرابلم تھا کہ اس وقت اس ریحان زیب سے پہلے مبارک زیب سے جو پہلے الیکشن تھے، اس مرتبہ نامینیشن فارم صرف فائل کیے تھے مبارک زیب نے. ہمارے جو دو کینڈیڈیٹ تھے نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے، وہ ظفر اور گلدار خان، یہ آلریڈی فارم فائل کر چکے تھے اور ہماری کوشش یہ تھی کہ ہماری پارٹی جس طرح ابھی ہمیں وہ سیٹ مل گئی ہے کوہاٹ والی سنی اتحاد کونسل کی، تو ہماری کوشش تھی کہ ہمیں وہ والی ایک سیٹ ملے. ادروائز ریحان زیب جو ہے یا مبارک زیب، ان کا ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ہے، وہ خان صاحب کی سیٹ سے جیتے ہیں اور ان کے اتحاد اس کے ساتھ ہوئے اور ان کے اعتماد کے ساتھ ہوئے، تو ہم وہ بھی اپنی ہی کامیابی سمجھتے ہیں. جی پلیز. یہ بتا دیجیے یہ بتا دیجیے کہ حیرانی کتنی ہوئی ہے. ہم نے دیکھا پہلے ہے اس کا بھی ذکر کرتے رہے ہیں، جب نتائج کا اعلان ہوا حیرانی کتنی تھی اور امید کتنی تھی؟ دیکھیں، یہ تو پہلے دن سے ہمیں یہ شکوک و شبہات ضرور تھے اور ہم نے دیکھا تھا کہ فارم 45 بھی پہلے تیار کیا گیا، لوگوں کو جانے نہیں دیا گیا تھا، لیکن جس طریقے سے بلیٹنٹلی اس مرتبہ ہوا تو یہ انہوں نے فارم 45 کو کنورٹ کر کے فارم 46 میں جس طریقے سے رات کے اندھیرے میں کر کے کیا تھا اور سارے انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس بند کر کے کیا تھا، اس مرتبہ اس سے ایک اسٹیپ آگے تھا. وہاں سویرے لوگ آگے اور انہوں نے اسٹفنگ کر لی اور سارا کچھ کیا اور ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئے. دیکھو، ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ خود جا کے کہیں اور کہیں کہ یہ باکسز آپ نکالیں، لیکن جب الیکشن کمیشن کو ہم نوٹس میں لے کے آئے کہ آپ کا اسٹاف ہی یہی کہہ رہا ہے، ہم یہ تصور کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کے مطابق یہ آئینی فرض ہے الیکشن کمیشن کا کہ فوراً اعلان کرتے، وہاں سے رپورٹ لیتے ان کا مانیٹرنگ روم کس چیز کے لیے تھا، اسی وقت روک لیتے، انکوائری کرا لیتے اور پولنگ جو ہے وہ بند رہا. یہاں پہ ایک سیکنڈ میں یہاں پہ ایک ایڈ کر دوں، ایک سیکنڈ میں ایک بات ایڈ کر دوں. یہاں پہ آپ کے جو بیرسٹر گور صاحب بات کر رہے ہیں نا، وہاں پہ آپ کے 4 میڈیا کے صاحبان نے جو جرم کیا وہ آپ کو میں بتا دوں نا. رئیس دلاور صاحب GNN کے، ان کا کیمرہ بھی ان سے لے لیا گیا، ایکسپینسو کیمرہ تھا، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، آپ لوگ پوچھتے ہیں. فیصل مشتاق صاحب 92 نیوز، نوید احمد صاحب 92 نیوز، بلال سکندر صاحب 92 نیوز، 92 نیوز. ان کا جرم یہ تھا کہ ان صاحبان نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب کا انٹرویو کیا تھا، میرا خیال ہے 1.5 منٹ کا، اور وہاں پہ پنجاب پولیس کی وردیوں میں بقول پنجاب پولیس کے ان لوگوں کا جن کا نام آپ کو میں نے دے دیا ہے، جو SHOs تھے، جو DSP تھا، SP تھا، انہوں نے کہا جی ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل کیا کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ ہیں پنجاب پولیس کی وردیوں میں. تو جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہو خواتین و حضرات، وہاں پہ پھر آئین اور قانون جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف اور صرف جنگل کا قانون. منسٹر گور صاحب ایک سوال صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن احتجاج میں بڑی تگڑی ہے لیکن بے بسی اپوزیشن کی دکھائی دیتی ہے، چلتی نہیں ہے کچھ. جیسے عمر یوسف صاحب کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن بھی 1.5 مہینہ ہو گیا، PAC کا 1.5 مہینے بعد جاری ہوا بڑے زور سے. چیئرمین PAC کا نوٹیفیکیشن رکا ہوا ہے، کیا شیر افضل بربت یا کوئی اور چیئرمین آ رہا ہے؟ اس حوالے سے بھی وضاحت کیجیے گا کیونکہ حکومت اس پہ مان نہیں رہی، تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اور دوسرا صاحب تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے یہ احتجاج ہوگا یا ضمنی الیکشن کے رزلٹ لینے کے؟ دیکھیے، جہاں تک کمیٹیوں کا سوال ہے، یہ تھوڑا سا ٹائم بیک اینڈ فورتھ کا تھا. پہلے والا عمر صاحب کا ہو چکا ہے الحمدللہ اور باقی بھی ساتھ ہو جائیں گے. اس ہفتے میں ہم فائنل کر رہے ہیں ساری کمیٹی جو کمیٹی میں ہمارا شیئر ہے. 35 کمیٹیز ہے، اس میں جتنا ہمارا شیئر بنتا ہے وہ کمیٹی بھی آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری کمیٹی اسی ہفتے میں ساری فائنل وہ مان جائیں گے. اگر نہیں مانتے وہ ہمارا رائٹ ہے، وہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ابھی تک ان کی طرف سے کچھ ایسی ریزرویشن نہیں آئی. باقی جو ہمارا آیا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں، دیکھیں ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں دا میکسیمم وی کوڈ ڈو وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ. اب ایک فورس کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم بارہا کہہ رہے ہیں. میں کیوں کر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے.
इलेक्शन कराना आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। रात को हम मिलना चाह रहे हैं और हम जाना चाह रहे हैं कि जब आप फॉर्म 47 बना रहे हैं तो लॉ ये कह रहा है कि कैंडिडेट या कैंडिडेट के नुमाइंदगान या उसके इलेक्शन एजेंट वहाँ मौजूद होंगे, और हम कह रहे हैं कि यहाँ तक हम आए, हमारे हज़ारों लोग पीछे हैं, हम नहीं झगड़ा करना चाहते, हमारे सारे हज़ारों लोग पीछे हमने रख लिए, और हम चाह रहे हैं कि ये 5 बंदे हम आगे जाना चाहते हैं कि रिटर्निंग अफसर के सामने हम मौजूद हो, वो हमारे सामने फॉर्म 45 फॉर्म 47 बना रहे, हमें क्यों जाने की इजाज़त नहीं दी गई, और हम अभी तक देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं किया। गौहर साहब आपकी जो एक सेकंड टिक्का खान साहब, आपने जो सवाल का जवाब दिया, जो बैरिस्टर गौहर साहब ने बात की, उसकी तो आगे मैं एक्सटेंशन करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सानिया भावल नगर हुआ था, उसकी हम लोग जुडिशल इंक्वायरी की बार कर रहे हैं। एक इम्पार्शियल जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि वो जब जुडिशल इंक्वायरी होगी तो तब जो है उसका जो आप बात कर रहे हैं उस ये चीज़ें सदबाब उनकी होंगी, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है या पंजाब पुलिस है, उनको कंबल परेड या डड्डू परेड जो है वो रास आनी शुरू हो गई है, वो उस चीज़ पे खुश होते हैं, वो ना हो तो उनका हाजमा नहीं होता बदकिस्मती के साथ। तो हम लोग चाहते हैं वो डड्डू परेड या कंबल परेड ना हो और आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। गौहर साहब इस टाइम 2 किस्म के जो आपकी पार्टी लीडरशिप के ऊपर कारकुनान की तरफ से दबाव आ रहे हैं, उनमें से एक ये है कि जो पंजाब की क़यादत है उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहा है। एक तो आपसे मुतालबा किया जा रहा है कि एहतजाज, मैसिव एहतजाज, उसके लिए आप लोगों ने आज बता दिया। दूसरा, पंजाब की क़यादत के ऊपर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं, क्या वो उसके ऊपर सोच विचार जारी है, कोई एक्सपेक्टेड है कोई तब्दीली? देखो, नहीं, पार्टी में होता है इख्तिलाफ, अगर कोई कहता है किसी का किसी भी ऑब्जर्वेशन है तो ज़रूर होता रहता है, और सारे लोग एक साथ नहीं होते। हमारे जो पंजाब की लीडरशिप है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रही है, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े लाल रहे हैं, और इस सर्कमस्टांसेस में बड़े टफ सर्कमस्टांसेस से गुजरे हैं, और वो उनकी फैमिली जिस कर्ब से गुजर रही है हम आपको बता नहीं सकते कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, और इतने मुश्किल हालात में उन्होंने सारा मुकाबला किया और किया। तो फिलहाल कोई ऐसी चीज़ ऑन द कार्ड नहीं है कि हम पंजाब में कोई भी लीडरशिप को चेंज कर रहे हैं, और आपसे उम्मीद है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम।